یہ وہی نقشہ ہے جو علامہ اقبال نے کھینچا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں۔ سوال یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر ہم نے کہاں کھڑے ہونا ہے؟ گروہ کے ساتھ ہمارا حشر ہمیں اچھا لگے گا کیا مسلمانوں کے ساتھ، بیچارے مسلمانوں کے ساتھ ہمیں اچھا لگے گا؟ یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہودیوں کے خلاف ایک عام نفرت پیدا ہو جائے گی۔ یعنی پچھلی صدی میں آپ نے دیکھا کہ جرمنی کے اندر ایک نفرت پیدا ہوئی اور وہاں سے لاکھوں یہودیوں کو ٹھکانے لگایا گیا۔ ایسا ہی کچھ سین جو ہے، اب آپ غور کریں جو لوگ بھی اخبارات سے اور خبروں سے اور ملنے والوں سے جو یورپ میں، ویسٹ میں، امریکہ میں رہتے ہیں، کہ اب رفتہ رفتہ یہ بینکاری کا نظام، اس کے فائدہ جو سب اٹھا رہے ہیں وہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک اویئرنیس بھی پیدا ہو رہی ہے کہ یہ جو ہیں یہ ہمارا خون چوس رہے ہیں۔ یہ وہی نقشہ ہے جو علامہ اقبال نے کھینچا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں، کہ انہوں نے اپنے ٹینٹیکلز جو ہیں وہ گاڑ لیے ہوئے ہیں فرنگ میں، پورے ویسٹ میں، اور ان کا خون جو چوستے رہتے ہیں اس سودی نظام کے ذریعے سے۔ تو اس کی آہستہ آہستہ اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے، اور وقتاً فوقتاً ویسٹ میں اس کے خلاف آواز بھی اٹھتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی مظاہرہ بھی ہوتا ہے، یا ہر دفعہ جب یہ G7 کی میٹنگ کسی بھی ملک میں ہو رہی ہو تو پتہ نا کہ وہاں پر ظاہر کون مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر یہی فرنگی گورا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اب ایک اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اتنی اویئرنیس پیدا ہو جائے گی کہ یہودی کو وہاں سے بھاگنا پڑے گا، اور وہ وہاں سے بھاگ کے فلسطین میں آئیں گے، یروشلم میں آئیں گے، اور یہ جو ساری بستیاں بنتی رہتی ہیں، اور یہ اب ٹرمپ صاحب کا جو خیال ہے کہ وہ رفح کو سارا مسمار کر کے اور وہاں پر نئی بستی آباد کریں گے، وہاں پر انہوں نے کہا ہے نا، صاف کہا ہے کہ ہم رفح جو حماس ہے ان کو تو ہم اور جگہ دیں گے، تو وہاں جو نیا شہر آباد کریں گے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ انہی یہودیوں کے لیے۔ تو اب معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ وقت آ گیا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی، اور پھر وہ بیک پہ آئیں گے حضرت مہدی کی، اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ جدھر عیسیٰ ابن مریم نظر اٹھائیں گے یہودی پگھلتا چلا جائے گا۔ تو اب یہ سارا کا سارا کام جو ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں تو اب یہ تباہی ہونی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر ہم نے کہاں کھڑے ہونا ہے۔ اس میں تو کوئی شک اب باقی نہیں رہا کہ پہلے وہ حماس اور پھر باقی فلسطینیوں کو ماریں گے، اور پھر اس کے بعد پھر جو عرب ورلڈ ہے اس کی طرف آئیں گے، اور تازہ بیان جو آ رہا ہے کہ ان کو پاکستان جو ہے وہ کھل رہا ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، لہٰذا پاکستان کو بھی انہیں سبق سکھانا ہے۔ ہم میں سے کون بچے گا، کون مرے گا، فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کدھر کھڑے ہونا ہے۔ ہم نے یہود اور جو ان کے حمایتی ہیں، سپروائزرز ہیں، ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یا ہم نے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ مرنا ہے تو مر تو جانا ہی ہے ہم نے، لیکن پھر ہم سب آخرت کے ماننے والے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جا کے پیش ہونا ہے۔ تو ہمارا حشر ہم کن میں ہونا پسند کریں گے؟ گروہ کے ساتھ ہمارا حشر ہمیں اچھا لگے گا کیا مسلمانوں کے ساتھ، بیچارے مسلمانوں کے ساتھ ہمیں اچھا لگے گا؟ یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم سے کم جو ہم فوری طور پر کر سکتے ہیں وہ ہے کہ جو مصنوعات ہیں جن سے یہودیوں کو فائدہ پہنچتا ہے ان کا تو بائیکاٹ ہمیں کرنا چاہیے، جبکہ آلٹرنیٹس موجود ہیں، وہ جو صابن کے بھی موجود ہیں، ڈٹرجنٹس کے بھی موجود ہیں، اور یہ کولڈ ڈرنکس کے بھی موجود ہیں، اور سارے جتنے بھی ہمارے یہ منہ کے ذائقے ہیں اور عیاشیاں ہیں ان سب کے آلٹرنیٹس موجود ہیں۔ کم سے کم ہمیں فوری طور پر اس کو کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے۔ حماد لکھوی صاحب، ڈاکٹر حماد لکھوی، آپ جانتے ہوں گے کہ یہ پنجاب یونیورسٹی کے ہیڈ آف دی اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ہے۔ ان کا بیان بڑا خوبصورت تھا۔ انہوں نے کہا جی اگر ہماری حکومت نے کچھ نہیں کرنا تو ہم سب کو ایک جہاز پر بٹھا کے وہاں جا کے اتار دیں تاکہ ہم ان کے ساتھ شہید ہی ہو جائیں۔ بڑی زبردست بات ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم تو حکومتوں کے پابند ہیں نا،
یعنی ہمیں تو جہاز پر چڑھنے کے لیے بھی ویزا چاہیے، ڈاکومنٹس چاہیے، اور وہ ہمیں ملنے نہیں۔ تو پھر ہماری حکومت سے، اپنی حکومت سے انہوں نے درخواست کی ہے کہ ہمیں ایک جہاز پر بٹھا کر وہاں جا کے اتار دیں، تاکہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شہید ہی ہو سکیں۔